بات کرتا ہوں شور مچتا ہے, غلط باتیں کرتی ہیں. میری کسی سے کوئی لڑائی ہے؟ یہ جو نیب ہے یہ ہم نے تو نہیں نیب بنائی, ایک آدمی ہم نے بھرتی نہیں کروایا. نیب تو پرانی ہے, 90% کیسز بھی پرانے ہیں, لیکن گالیاں ہر روز مجھے پڑتی ہیں. ایک کور ایجوکیشن سلیبس انشاءاللہ مارچ 2021 میں سارے پاکستان میں لاگو ہو جائے. نیب کے 90% کیس پہلے کے ہیں لیکن گالیاں مجھے دی جاتی ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ جواب ان سے مانگا جائے جو ملک کو اس حال میں چھوڑ کر گئے. ان کی کسی سے دشمنی نہیں, قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. کورونا وبا کے بعد حکومت پر دباؤ بہت تھا, کنفیوژن بالکل نہیں تھی. 13 مارچ سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں تضاد ہو. اسامہ کے واقعے کے بعد دنیا ہمیں لان تان کرتی رہی. پورے ملک میں 1 مارچ 2021 کو یکساں نصاب تعلیم نافذ کرنے کا اعلان. عمران خان نے مودی کی الیکشن مہم چلائی, کہا وہ وزیر اعظم بن گیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال, بولے وزیر اعظم کی تقریر اپوزیشن یا عوام کے لیے نہیں, سلیکٹرز کے لیے تھی. ان کی خارجہ پالیسی کٹ پتلی کی پالیسی ہے. انہوں نے سی پیک کو بہت نقصان پہنچایا. منتخب وزیر اعظم ہوتا تو ایک ایک انسان کی زندگی کی فکر ہوتی. فرمائشی تقریر تھی اور اس کی زبان بھی فرمائشی. تو جہانگیر ترین آج لندن کیوں بیٹھا ہوا ہے, وہ یہاں قید کیوں نہیں ہے؟ اور جو اربوں روپے کا غبن کر گیا وہ جا کے لندن میں جا کے یش کر رہا ہے, یہ میرٹ ہے. وزیر اعظم صاحب پانی سر سے گزر چکا. خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ عمران خان کی تقریر فرمائشی تھی. موجودہ دور میں روپے کی قدر میں 40% کمی ہوئی, برآمدات میں اضافہ کیوں نہیں ہوا؟ 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے. جہانگیر ترین اربوں روپے کا غبن کر کے لندن کیسے چلا گیا؟ ناکام خارجہ پالیسی کے باعث بھارت 184 ووٹ لے کر کامیاب ہوا. اسد عمر اور شاہ محمود نے فواد چوہدری کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. دونوں وزراء کی وزیر اعظم سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. اسد عمر اور شاہ محمود نے موقف اپنایا کہ انہوں نے جہانگیر ترین کے خلاف کوئی سازش نہیں کی. فواد چوہدری کے انٹرویو سے لگتا ہے کہ ناکامیوں کے ذمہ دار اسد عمر اور شاہ محمود ہیں. وزیر اعظم نے فواد کے استعفے کے متعلق مطالبہ مسترد کر دیا. وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر مظفر آباد جائیں گے. کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے. وزیر اعظم کو منصوبے سے متعلق بریفنگ بھی دی جائے گی. عمران خان احساس پروگرام کے تحت مستحق افراد میں چیک بھی تقسیم کریں گے. وزیر اعظم کو آزاد کشمیر میں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے پر بھی بریف کیا جائے گا. کراچی میں بجلی کا بحران مزید سنگین, مشکلات سے دوچار صنعت کار اور مکین. رہائشی علاقوں میں 12 اور انڈسٹریل ایریاز میں 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ. صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ بجلی کی بندش سے پیداوار متاثر ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی تو آخری حد تک جائیں گے. میئر کراچی وسیم اختر بھی لوڈ شیڈنگ سے پریشان, وفاق سے مدد مانگ لی. ادھر سندھ اسمبلی اجلاس کے دوران بھی بجلی چلی گئی. ایوان 20 منٹ تک اندھیرے میں ڈوبا رہا. نائنٹی 92 نیوز کی خبر پر ایکشن. سندھ حکومت نے کراچی کے نالوں کی صفائی کے لیے منصوبے کے لیے عالمی بینک کے تعاون سے 17.6 ارب روپے مختص. سیکرٹری بلدیات روشن علی شیخ کا کہنا ہے کہ نالوں کی صفائی کا کام 5 سے 6 روز میں شروع ہو جائے گا. درپیش چیلنجز جامع قومی رد عمل کے متقاضی. ادارے مضبوط بنانا ناگزیر ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب. کہا دیرپا اقتصادی اور سماجی ترقی محفوظ ماحول سے جڑی ہے, جس کے لیے پاک فوج ہر ممکن کاوشیں جاری رکھے گی. پاک فوج ملکی دفاع اور سلامتی کے لیے قومی حمایت کے ساتھ ساتھ اپنا فرض ادا کرتی رہے گی. ادھر آرمی چیف سے افغان سفیر نے ملاقات بھی کی. کورونا کو شکست دینے والے دیگر مریضوں کی زندگیاں بچائیں, نیکیاں کمائیں. کورونا سے صحت یاب ہونے والے افراد پلازما عطیہ کر کے شدید بیمار افراد کی زندگی بچا سکتے ہیں. پلازما عطیہ کرنے والے اپنا واٹس ایپ پیغام 03341920 268 پر
واٹس ایپ کریں، 92 نیوز پلازما عطیہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ برطانوی فٹ بال کلب لیورپول 30 سال بعد پریمیئر لیگ کا چیمپئن بن گیا۔ ٹائٹل جیتنے کے بعد مداحوں کا جشن، خوب ہلا گلا، آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ، آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے نہا گیا۔ لیورپول 1990 کے بعد پریمیئر لیگ جیتنے میں کامیاب ہوئی، ٹورنامنٹ میں 31 میں سے 28 میچوں میں کامیابی سمیٹی۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو خواتین فٹ بال ورلڈ کپ 2023 کی مشترکہ میزبانی مل گئی۔ کولمبیا میں میگا ایونٹ کی میزبانی حاصل کرنے کی کوشش ناکام رہی۔ فیفا کونسل کے 20 ممبرز نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، 12 نے کولمبیا کے حق میں ووٹ دیا۔ ویمن ورلڈ کپ 2023 میں 32 ملکوں کی ٹیمیں شریک ہوں گی۔ اور معروف اداکارہ نمرا خان نے زندگی کی 28 بہاریں دیکھ لی۔ کیک کے ساتھ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ نمرا خان کو مداحوں اور شعبہ ستاروں کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ جاری۔ اس تقریب میں شریک ہیں The next agreement which will be signed today, it is the tripartite power purchase agreement. The signatory will be again the CEO of Kohala Power Company, which represents China 3 Gorges, and then the CEO of Central Power Purchasing Agency CPPA, Mr. Wasim Mukhtar, and the MD NTDC Khwaja Rifat Hussain. So kindly come on the stage and sign the tripartite power purchase agreement. This is the fundamental agreement which sets up the tariff and the term and conditions of payment and the LDs for the 30 years of power purchase. ایک 1124 میگا واٹ کوہالا ہائیڈرو پاور منصوبے کے حوالے سے تقریب اس وقت جاری ہے۔ مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان بھی تقریب میں موجود ہیں، ان کے ہمراہ چینی سفیر بھی تقریب میں موجود ہیں۔ معاہدوں پر اس وقت دستخط کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر، وفاقی وزراء بھی اس تقریب میں شریک ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب میں شریک ہیں، چینی سفیر بھی موجود ہیں۔ معاہدوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ 1124 میگا واٹ کوہالا ہائیڈرو پاور منصوبے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ And now finally I take the privilege to invite the Honorable Prime Minister of Pakistan to give us our valuable thoughts. Prime Minister of Pakistan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Prime Minister Azad Kashmir, Excellency, our favorite ambassador, and representative from the 3 Gorges Company, China. میں آپ سب کو پہلے تو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ایک ہمارے پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا آج پہلا قدم ہے بڑی انویسٹمنٹ آنے کا، اور انویسٹمنٹ اس ایریا کے اندر جس میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت پہلے ہمیں انہی ہائیڈرو پروجیکٹس کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا، اور بڑی دیر تک پاکستان کو سستی بجلی ملتی رہی ہائیڈرو الیکٹریسٹی کی، جس کی وجہ سے ہماری گروتھ ریٹ بھی اوپر تھی، ہم بر صغیر میں زیادہ تیزی سے ترقی کر رہے تھے۔ اور جب ہم نے یہ بہت بڑا ایک اپنے ملک کے اوپر ایک جرم کیا کہ ہم امپورٹڈ فیول کے اوپر پاور سٹیشنز بنانا شروع کرنے چلے، جیسی ہم نے پاور جنریشن امپورٹڈ فیول پہ کی،
ہماری بجلی کی قیمت بڑھتی گئی, ہماری انڈسٹری انکمپیٹیٹو ہوتی گئی, ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کے اوپر اس کا اسی ترقی کر رہے تھے. اور جب ہم نے یہ بہت بڑا ایک اپنے ملک کے اوپر ایک جرم کیا کہ ہم امپورٹڈ فیول کے اوپر پاور اسٹیشنز بنانا شروع کرنے چلے. جیسی ہم نے پاور جنریشن امپورٹڈ فیول پہ کی, ہماری بجلی کی قیمت بڑھتی گئی, ہماری انڈسٹری انکمپیٹیٹو ہوتی گئی, ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کے اوپر اس کا بہت بڑا بوجھ پڑنا شروع ہو گیا.